ہے لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں، اور میں کہتا ہوں حسین نے شہادت کو عزت عطا کر دی۔ لوگ شہید ہو کر عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں، لیکن حسین نے شہید ہو کر شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ قربان ہو کر بڑے بنتے ہیں، اور حسین نے قربان ہو کر قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے نام پہ لٹ کر پٹ کر مٹ کر وہ کامیابی کے ترانے، کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور حسین نے لٹ کر پٹ کر مٹ کر اور اپنے آپ کو فنا کر کے کامیابی کو عزت کا مفہوم پہنا دیا، عزت کا لباس پہنا دیا۔ اس لیے تو میں اپنی طرف سے لفاظی نہیں کر رہا ہوں، میرے نبی نے کہا جنت کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ میرا رب کہے گا جنت سے، اے جنت میں نے تمہیں خوبصورت، ارے وہ جنت پہلے ہی بڑی سونی ہے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے سنو۔ اور بڑے زمانے بعد حدیث یاد آئی، میرے نبی نے میرے اللہ فرمائیں گے اے جنت میں نے تمہیں حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا۔ شہادت کو حسین نے خوبصورت بنایا، قربانی کو آل رسول نے خوبصورت بنایا، کامیابی کو آل رسول نے مفہوم پہنایا، اللہ کے نام پر مر مٹنے کے لازوال معنی سمجھائے، اللہ کو پا لینے کے لیے کیا کہاں تک جایا جا سکتا ہے کر کے دکھایا، اللہ کو پا کر سب کچھ کھو کر کیا کیا جا سکتا ہے، کربلا وہ پیغام ہے۔ یہ صرف 10 دن کے لیے رونے دھونے کا پیغام، بے شک حسین کے لیے رونا بھی سنت۔ ہر شے کو بدعت نہ بناؤ۔ پانی دے۔ ام سلمہ سے آپ نے فرمایا ام سلمہ آج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے، بہت خاص، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو گئی، تھوڑی دیر میں حسین آ گئے، چھوٹے بچے معصوم ابھی، اندر جانے لگے، انہوں نے روک دیا، وہ رونے لگے، وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی، زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ ام سلمہ رہ نہ سکی، بھاگ کے اندر گئیں تو آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمٹایا ہوا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے، ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے، اور آپ کے آنسو آپ کے رخسار اور داڑھی پر اتر کر رہے تھے، اور آپ نے یوں کھینچا ہوا، ایسے دبایا ہوا تھا۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیا ہوا؟ آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے روتی آواز میں کہا، بہتے آنسوؤں کے ساتھ، کپ کپاتے بدن کے ساتھ، کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے، کہ میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں۔ ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے، تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی، ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں، اور یہ قیامت تک روتے رہے گی دنیا۔ قیامت یہ اللہ کا نظام ہے، اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے، آج ہی حسین شہید ہو رہا ہے، آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے، آج ہی زینب کی چادر کو کھاڑا جا رہا ہے، آج ہی لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے۔ وہ میں حیران ہوتا ہوں، ٹیپو سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے، دشمن کون انگریز کون کافر، تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا، اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا، جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا، دفن بھی نہیں کرنے دیا۔ اگلے دن بنو اسد وہ نبی جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں آیا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی نے گھٹنے ٹیکے ہوئے، ہاتھ ٹیکے ہوئے، اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کے چکر لگا رہے تھے کمر میں، اور ان کو کہہ رہے تھے کیف مطیتکما، تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہارا اونٹ کیسی ہے۔ اور پھر دونوں کو اتارا، تیسرا کون ہے، دونوں کو اتارا
اور اپنی نواسی زینب ان کو کمر پہ بٹھایا اور پھر پورے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تو اپنی اولاد کے لیے ہوتا ہے آدمی بے قرار۔ اور ام سلمہ سے فرمایا، ام سلمہ آج ایک فرشتہ آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ ام سلمہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی، اتنے میں حسین آ گئے کھیلتے ہوئے، وہ اندر جانے لگے تو انہوں نے روک دیا، روکا تو وہ رونے لگے تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر بعد اندر سے میرے آپ کے نبی کے بلکنے کی آواز، دھوڑ دھوڑ رونے کی آواز آئی، تو ام سلمہ پریشان ہو گئی، بھاگ کے اندر گئی، تو آپ نے عجب تماشا، آپ نے یوں پورے زور سے سینے سے لگایا ہوا تھا حسین، اور ایسے ایسے رو رہے تھے، ایسے ایسے پورا وجود ایسے ہل رہا تھا۔ ابھی انت میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ، کیوں؟ کہ یہ فرشتہ جو ملنے آیا تھا مجھے بتا رہا ہے کہ میرے اس بیٹے کو میری امت سے وقت، مجھے وہ مٹی دکھائی گیا ہے جہاں اس کو گرایا جائے۔ سے آنسو نکل گئے۔ یہاں پہ ایک میں بات عرض کر دوں، کوئی مر جائے سوگ اس پہ ہوتا ہے، یہ مسئلہ سوگ کا نہیں ہے، اس مسئلہ کی تنقیح کر لو۔ ذکر شہادت امام حسین پہ، امام حسین رسول اللہ کے سامنے ہیں، نبی کریم ذکر شہادت امام حسین پر رو رہے ہیں۔ ذکر شہادت امام حسین پر رونا سوگ نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت ہے۔ کیا قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ ذکر شہادت امام حسین پر رونا سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ میں حضرت امام شافعی کے یہ اشعار امام سمہودی نے جواہر العقدین میں نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں امام شافعی کہتے ہیں جب کربلا کا ذکر ہوا، کہتے تعوّب ہمی والفؤاد کئیب، میرا غم واپس لوٹ آیا، میرا دل دکھی ہے، یہ امام شافعی کہتے ہیں، میرا غم لوٹ آیا اور میرا دل دکھی ہے، وَأَرَقَّ عَيْنَيَّ، اور اس غم نے میری آنکھوں کو قیدی بنا لیا، وَالرُّقَادُ غَرِیبُ، اور میری نیند مجھ سے دور ہو گئی ہے۔ یہ ایک بڑی زیادتی ہے۔ دین کی تشریح وہ لوگ کرنے لگے جو دین کو جانتے نہیں۔ میں ایک نام دیکھ رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس نام کو لے لینا بخشش کی ضمانت ہے، سیدنا محمد نقشبند بخاری۔ ان کے خلیفہ اجل ہے خواجہ پارسا، خواجہ پارسا کی فصل الخطاب ہے۔ خواجہ پارسا فرماتے ہیں ان بقیتا علی الحسین وسالت دموعک علی خدیک غفر اللہ تعالی لکا کل ذنب، اگر تو ذکر حسین پر رو گیا، تیرے آنسو رخساروں پر بہہ گئے، تو اللہ تعالیٰ تیرے سارے گناہوں کو بخش ڈالے گا۔ یہ سنیوں کا مذہب ہے۔ اور خواجہ پارسا شیخ عبدالحق کا اس میں شریف شیخ محقق اخبار الاخیار میں ایک بزرگ کا ذکر کرتے ہیں، اور شیخ مش شیبانی کا کہتے ہیں جب محرم کا مہینہ آتا، شیخ مش شیبانی دھلے ہوئے کپڑے نہ پہنتے، نئے کپڑے نہ پہنتے، روتے رہتے، رات کو سیدوں کی قبروں کے پاس جا کر لیٹتے، 10 محرم کو یوں روتے کہ لگتا واقعہ کربلا ان کے سامنے ہوا، نیاز پکاتے، ننگے پاؤں چلتے، نیاز سروں پہ رکھتے اور سیدوں کے گھر میں چلے جاتے،
اور وہ نیاز ان کو پیش کرتے. حضرت شیخ نے لکھا ہے وے بفرت محبت، یہ سوگ نہیں ہے، یہ محبت حسین ہے. یہ ماتم نہیں ہے، یہ سوگ نہیں ہے، یہ محبت امام حسین ہے جس میں مسلمین ان کے ذکر شہادت پہ اپنے آنسو بہاتے ہیں. حضرت بریلوی کا میں وہ فتاوی رضویہ 24ویں جلد دیکھ رہا تھا، کہتے کون سا سنی ہے جس کو واقعہ حائلہ کربلا پہ غم نہیں اور اس کی چشم پر نم نہیں. آپ کہتے ہیں جس کو واقعہ کربلا کا غم نہیں اس کو اس پر غم کرنا چاہیے. یہ اعلی حضرت کا فتاوی رضویہ ہے. اور زہد الانبیاء والمرسلین حضرت بابا فرید جب ذکر امام حسین ہوتا ایک نعرہ بلند کرتے اور بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑتے تھے. دوستان محترم، ذکر شہادت